تو سورہ زخرف مکی سورہ ہے اور اس کے اندر ہم 89 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں زخرف کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کا نام زخرف رکھا گیا۔ اب یہ صورت کا اصل میں موضوع کیا ہے؟ اصول ایمان ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہی میں ہم نے دیکھا کہ اب تمام حوامیم جو آ رہے ہیں، حوامیم 7 حوامیم جو ہے، اس کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر تمام کے تمام معجزات قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہیں، اور اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زخرف کے اندر دلائل قدرت سے بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر تمام قدرت، جتنے بھی ہم مکی صورتیں دیکھتے ہیں زیادہ تر اس کے اندر توحید کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ ثبوت دیتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ دلائل قدرت کے سے دیتے ہیں کہ زمین آسمان کس طرح سے بنائے گئے ہیں، زمین کو اللہ نے فرش بنایا، آسمان کو بلند بنایا ہے، پہاڑوں کو اتنا میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، بہتی ہوئی نہریں ہیں، یا پھر جو کچھ بھی پھیلی ہوئی نظریں ہیں، سمندر ہے، آسمان ہے، پانی کے قطرے برس رہے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں ساری، ہم نے پچھلے سورہ میں بھی پڑھ لیا تھا کہ زمین سمندر کے اوپر جب کشتیاں پہاڑوں کی طرح دوڑ رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک دے، جب ہواؤں کو روک دیں گے تو اس کے سطح کے اوپر ہی ایسی کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی، اور ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور انسان کے ادھر ادھر ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور سامان کو اٹھانے کے لیے بھی وہ بہترین ذرائع ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ثابت کی جاتی ہیں، اور اس میں بھی ثابت کی گئی یہ سب اپنے خالق اور صانع کی، جو صانع یعنی جو بنانے والا ہوتا ہے، خالق پیدا کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ اس کی قدرت اور حکمت کی زندہ گواہ ہیں۔ تو اس طرح سے سورہ زخرف کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تمام کی تمام ایمانیات کے اوپر یہ ڈسکس ہوگا، جیسے کہ پچھلے سورے کو ہم نے اخلاقیات کے اوپر دیکھا تھا کہ مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، مصیبتیں آئیں تو انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر بھی اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں بتایا تھے، اور پھر وہاں پر ہمارا جو پچھلا سورہ تھا سورہ شورى میں وحی کے بارے میں بتایا تھا کہ وحی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کیسے نازل ہوئی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہماری کور ہو گئی تھی۔ تو زمانے جاہلیت کی ایک انتہائی وہ ہوتی ہے ان کے قابل نفرت سوچ کا اس کے اندر تذکرہ کرتی ہیں کہ وہ یہ کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اگر ان کے پاس بیٹی ہو جاتی تو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، اور دوسری طرف وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ جو بت بناتے تھے وہ ان کے نام بھی ایسے ہی ہوتے تھے، فیمینائن جینڈر کے نام رکھتے تھے وہ لوگ، لات، عزا، یعنی تامربوطہ اینڈ میں آتا تھا ان کا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، تو ہم اس کے اندر سورہ زخرف کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، ابھی اسکرین شیئر ہو رہا ہے نا برابر، چلیں۔ حامیم آپ لوگ کو پتہ ہے حروف مقطعات میں سے ہے حامیم، اور ہماری یہی صورتیں چلی آ رہی ہیں حروف مقطعات کی، تو اس کے بعد میں جو آئے تھے میں نے آپ کو حروف مقطعات کا بتایا کہ اس کو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، جیسے پچھلی صورت میں عین سین قوف تھا، یہاں پر صرف حامیم ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والکتاب المبین کہا، قسم ہے کتاب کی، یعنی مبین واضح کھلی ہوئی، تو کتاب روشن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے حامیم آیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا لی۔ تو یہ صورت کے آغاز میں ایک بار پھر سے حروف مقطعات کو ہم نے دیکھا، یہ چوتھی صورت ہے جس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ ہم نے اب تک 3 صورتیں پڑھ لی ہیں حوامیم میں سے، یہ چوتھی صورت ہے۔ اب 3 اور صورتوں کا آغاز بھی انہی 2 حروف مقطعات سے ہوگا آگے جا کے۔ اب مجموعی طور پر یہ ساتوں صورتیں، بلکہ پیچھے ہو گئے ہیں، 3 کا ہو گیا ہے، یہ چوتھی ہے، 5 6 7 اور مزید 3 کا ہم حروف مقطعات سے ہوگا، تو مجموعی طور پر یہ ساتوں صورتیں حامیم کا خاندان ہیں، اس لیے حوامیم کہا جاتا ہے، حوامیم، ٹھیک ہے۔ اس کی تو حامیم کے خاندان تشکیل دیتے ہیں یہ لوگ، ہم ایسے ہی نام سے پکارتے ہیں۔ اب صورتیں بالترتیب کیسی ہیں، میں بار بار اس کو ہر کلاس میں ریپیٹ کرتی ہوں، آپ لوگ کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ سورہ مؤمن پہلے شروع ہوا جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ جو فصلت بھی کہا میں نے آپ لوگوں کو، بلکہ شاید نیٹ کے اوپر فصلت کے ہی نام سے میں نے اپلوڈ کیا ہے، سورہ غافر کے نام سے کیا ہے جو کہ سورہ مؤمن ہے،
دو ناموں کے، تھوڑی صورتوں کے ناموں کے 2 نام بھی آتے ہیں. تو سورہ مؤمن آپ کو بعض مصحف میں ملے گا، بعض میں سورہ غافر ملے گا، اور دوسرا سورہ تھا سورہ حامیم سجدہ یا پھر سورہ فصلت کے نام سے ملے گا. پھر اس کے بعد میں جب ہم کر رہے، تیسرا ہے سورہ شورى، اس کا ایک ہی نام ہے. اب چوتھا ہے سورہ زخرف جو اب ہم شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پانچواں ہے سورہ دخان، اور چھٹا ہے سورہ جاثیہ، اور ساتواں ہے سورہ احقاف. ٹھیک ہے. اسی سلسلے کی دوسری آیت میں قرآن مجید کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے اس آشکار کتاب کی، والکتاب المبین، جو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کتاب کی قسم جس کے حقائق جو ہوتے ہیں وہ آشکار کھلے ہوئے ہیں. اس کا مفہوم بھی واضح ہے، اس کی سچائی کے دلائل بھی نمایاں ہیں، اور اس کتاب کی ہدایت کی راہیں واضح اور روشن ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو حروف مقطعات کے بعد میں سورہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ قسم ہے. دیکھیں اب اس کا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ گزشتہ جتنی صورتیں تھیں اس کا تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جو حوامی میں سبا ہیں اس میں اصلاً جو ہے بنیادی انسان کے بنیادی اعتقادات یعنی توحید، رسالت، میعاد اور قرآن پاک کی صداقت. میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ مکی صورتیں خاص طور سے یہ 4 مضامین کے اطراف گھومتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید جو ہم کہتے ہیں کہ وحدانیت، یا پھر رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں، پھر رسالت کے بارے میں، اور پھر قرآن پاک کی حقانیت کی یہ من جانب اللہ ہے. اسی لیے اس سورے میں، پیچھے سورے میں وحی کے بارے میں آیا تھا، شروع کے 12 آیتیں پورے وحی کے اوپر جا رہی تھی. یہاں پر آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے بارے میں قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ من جانب اللہ کو، بالکل یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو اتنی واضح ہے یہ کتاب. اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں. میعاد کے بارے میں ہوتے ہیں مکی صورتوں کے اندر جو خاص طور سے مر کے اٹھائے جانے کا ان کو شک و شبہ ہوتا تھا، تو اس کے اوپر آئے گا قرآن پاک کی صداقت اور اس کی حقانیت کا ذکر ہے. اب دیکھیں ہر صورت میں بعض ضمنی مسائل بھی آ گئے ہیں، یعنی اس ضمن میں کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر یہ سورے میں بھی توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا عقلی اور نقلی دلائل کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عقلی یعنی کوئی انسان اپنے عقل کے پیمانے کے اوپر اس کو ٹیسٹ کر لے. نقلی دلیلیں وہ ہوتی ہیں جو کہ کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، جیسے کتابیں مطلب ہماری آپ کی کتابیں نہیں ہوتی، آسمانی کتب جو ہوتے ہیں، کتب سماوی جو ہوتے ہیں اس کی دلیل. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں کہیں کہتے ہیں کہ لاؤ کوئی سند ہے تمہارے پاس، لاؤ کوئی برہان ہے تمہارے پاس، کیا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، تو یہ کہتے ہیں اس کو نقلی دلیل. ٹھیک ہے. تو اور یہاں پر یعنی کہ اس سورے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کی عقلی دلیل بھی دی اور نقلی دلیل بھی پیش کی ہے، اور مختلف جتنی بھی عنوانات ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے شرک کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رد کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ یہ چیز کہتی رہتی ہوں، اس کے اوپر غور کیا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی چیز کو ایسے ہی مبہم انداز میں نہیں کہا کہ اس کے اوپر عمل کر لو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دلیلیں دی ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ خود اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھو، کوئی ہے ایسی تخلیق کر سکے، ہے تو کر لو، کر کے دکھاؤ. تو یہ انسان کی عقل کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی عقل لڑاؤ. یہاں پر سمندر دیکھو کتنا بڑا وسیع ہے، کون ہے اس کی طرح؟ اگر میں اس کے پانی کو اللہ تعالیٰ سکھا دے تو کون ہے بارش برسا کے دکھا دے؟ بیج جو زمین سے درخت بن کے نکلتا ہے کوئی جو تم بیج ڈالو اس کے اندر سے درخت نکال دے؟ ماں کے پیٹ میں اگر تم نطفہ ڈال دیتے ہو تو کوئی ہے اس کے اندر سے جو اس کو اولاد انسان کی شکل پیدا کر کے دکھا دے؟ آنکھ ناک صحیح سالم انسان 3 اندھیروں کے اندر بچہ بڑھتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کو غذا کون پہنچاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں. یہ دلیل در دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں قرآن پاک میں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چلو میرے سامنے سجدہ کر لو ورنہ میں طوفان لاؤں گا اور تم سب کو ختم کر دوں گا. ایسے نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور الگ الگ عنوانات اور مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شرک کو رد کرتے ہیں. تم میرے ساتھ کیسے شریک کھڑا کر سکتے ہو؟ مکی صورتوں میں مستقل دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ شرک نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ یعنی کوئی ہے شریک جو پیدا کر کے دکھا دے. اگر تمہاری حلق تک تمہاری جان آ جائے تو ٹھیک ہے، اپنے شرکا کو بلاؤ اور اس کو جسم کے اندر جان کو اپنے لوٹا لو.
یا پھر دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شریک بناتے ہو تم تو اپنے شرکا سے یہ کام کروا لو، نہیں تو آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تب بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے کوئی شریک ہوں گے تو ٹھیک ہے لے آؤ ان کو شریکوں کو میدان میں، اور اس جہنم کی آگ سے تم اپنی سفارش کروا کے وہاں سے بچ جاؤ۔ اس وقت کیا کہیں گے مشرکین جنہوں نے شرک کیا تھا یا کافر جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، وہ لوگ کیا کہیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن پاک میں کہ جب وہ آگ کو دیکھیں گے تو وہ اپنے شرکا کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، لیکن ان کے وہاں غائب ہوں گے، وہ کوئی نہیں ہوگا وہاں پر، تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہم سے تو دھوکہ ہو گیا، اگر ہمیں یہ مل جائے تو ہم ان کو سب سے زیادہ سزا دیں گے کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کر کے رکھا ہوا تھا، ہم ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، آج تو یہاں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جب پوچھا جائے گا ان سے کہ پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا ہے سورہ فصلت میں اور سورہ شعراء میں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا بلاؤ، تو کہیں گے یہ تو کوئی نہیں ہے، تو سب غائب ہو گئے ہم سے، اگر ہمیں کوئی مل جائے تو پھر ہم ان کو بتائیں گے، یعنی ہم ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ تو یہ جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کانورزیشن کے ٹائپ میں پیش کیا ہے، اس کے اندر عقل بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ اور نقلی دلیلیں کون سی ہوتی جو پچھلی کتابوں میں کے ذریعے سے جب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اور یا پھر عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا پھر مشرکین مکہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کے اوپر پایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تمہارے پاس ہے نقلی دلیل تو لاؤ پیش کرو، کہاں ہے تمہارے پاس کوئی برہان ہے تمہارے پاس کہ جہاں پر لکھا ہو کسی نبی نے یہ سکھایا ہے کہ اس طرح سے بت کی پرستش کرو؟ تو اگر تمہارے پاس کوئی برہان ہے تو لے آؤ۔ تو عقلی اور نقلی دلیل بھی اللہ تعالیٰ پیش کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کس طرح قوم کے سامنے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور کیسے انہوں نے تبلیغ کے لیے بہترین طریقہ کار کو بھی انہوں نے واضح کر دیا۔ اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ علیہ السلام کو ایک بڑی سرکش قوم سے مقابلہ کرنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ سب کو پتہ ہے، فرعون کے ساتھ میں، بلکہ آئیں گے ابھی آگے واقعات میں۔ شرک کی مختلف قسموں میں ایک قسم انسان پرستی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی صفت اور عبادت میں شریک کیا۔ ہم نے پیچھے کی صورت میں کیا پڑھ لیا تھا کہ ایک انسان میں اگر وہ اللہ یعنی وہ اگر اس کو الہ ماننا ہو تو پھر اس کے اندر صفت بھی دیکھی جائے گی۔ کیا صفت دیکھی جائے گی؟ کہ نہ وہ تخلیق کیا گیا ہو، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہو، وہ کسی کے ذریعے سے پیدا نہ ہو، اور وہ ضائع نہ ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی چیز جو ختم ہو جانے والی ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تغیرات اگر کسی کے اندر آ رہے، تبدل آ رہا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اس کی حیت میں، یا پھر کوئی تغیرات آ رہے ہیں، تو پھر وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ایک بیس رول بتا دیا کہ اگر کوئی رب ہے تو اس میں تغیر، چینجز نہیں آ سکتے، اس کے اندر اس کی حالت کے اندر تبدیلی بھی نہیں آ سکتی۔ اگر اگ رہا ہے اور ڈوب رہا ہے تو پھر وہ رب نہیں ہو سکتا، بھلے وہ کتنے بھی اوصاف کے ساتھ مزین کیوں نہ ہو، وہ پھر رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بیس لائن کو بتایا، کہا کہ سورج میرا رب نہیں ہو سکتا، چاند میرا رب نہیں ہو سکتا، ستارے میرے رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اندر ربوبیت والی صفت نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے، ابد سے رہے، ازل تک رہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے صفت اور عبادت میں شریک کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا ازل سے ہے، ابد تک ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا، کچھ چینجز نہیں آئے، کوئی تبدل نہیں آیا؟ تو آئے ہیں۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں کسی میں تو وہ خالق اور رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اس کا بھی رد آئے گا اس کے اندر۔ سورہ کے تمام رسولوں کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ شریعت کا مدار کسی تجربے یا عقل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسولوں کے واسطے سے آتی ہے۔ تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک پر ایمان لانا بھی جزء ایمان ہے، کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ جزائے عمل کے ضمن میں ترغیب اور ترہیب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں سورہ میں بھی تمام بنیادی اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ آگے دیکھیں گے، آپ آئے گا، اور بہترین سورہ ہے۔ اس کے پارٹس مس نہ کریں آپ لوگ۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، اگر آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت ڈیٹیل جا رہے ہیں تو میں شارٹ کر دوں گی اس کو، سورہ کی تفسیر کو، لیکن آپ لوگ درمیان سے آیات جب چھوٹ جاتی ہیں نا آپ لوگوں کی، اور ریکارڈنگ بھی آپ لوگ نہیں فالو کر رہے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ کبھی میں 2-3 ریکارڈنگس اپلوڈ نہیں کرتی ہوں، اور کسی کے پاس سے کوئی کہتے نہیں کہ باجی آپ کی ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہوئی، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ اگر کلاس مس ہو گئی تو ریکارڈنگ کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر کلاس بھی مس ہو جائے اور ریکارڈنگ بھی نہیں فالو کریں گے تو وہ آیات کا بالکل پورے کا پورا ٹکڑا آپ سے چھوٹ جائے گا، تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر آیت پچھلی آیت کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوتی ہے،
تو اگر ایسے لگ رہا ہے کہ ہم بہت ڈیٹیل جا رہے ہیں تو ہم شارٹ کر دیں گے تفسیر کو، بھلے 2-3 دن میں ہم سورہ ختم کر دیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن تسلسل نہ توڑے آپ لوگ، بلکہ میں نے جتنی ہماری 1 گھنٹے کا ایک پارٹ ہے نا اس کو میں نے پھر شارٹ کر کے 15 منٹ میں کر دیا ہے، وہ ابھی میں دیکھتی ہوں اس کو اپلوڈ کرنا ہے ابھی، بلکہ شاید میں نے 2 پارٹس اپلوڈ بھی کر دیے سورہ شورا کے. تو ہم ایک بہت ڈیٹیل میں جا رہے تھے، اس کو بالکل میں نے شارٹ کر کے، اتنا تو شارٹ کہ کم سے کم آپ لوگ وہ سن لیں تب بھی آپ کے ہاتھ میں سورہ کی تفسیر آ جائے. تو کم سے کم کوشش کر کے اس کو فالو کیا کریں، کیونکہ بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ تسلسل نہ ٹوٹے صورتوں کا، آیتوں کا درمیان سے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر اس سورہ میں بھی تمام بنیادی اصولوں کا ذکر آئے گا. اگر عقیدہ انسان کا خراب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرقہ بندی شروع ہو جائے گی. اس لیے دین کی اساس، دین کی بنیاد کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے. ہمارا عقیدہ کتنا اہم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارا عقیدہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارا دین چلے گیا ہاتھ سے. تو اسی وجہ سے جتنے حوامیم ہیں یہ خطبے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمانیات آپ نے دیکھا سورہ مومن میں، جو سورہ غافر تھا، سورہ فصلت تھا، سورہ شورا تھا، اس کے اندر کس بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو، ہمارے ایمانیات کے شعبے کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا سب سے اہم چیز تو ہمارا ایمان مضبوط ہو. ہمیں پتہ تو ہو کہ ایمان ہونا کیسا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مقبول ایمان کا معیار ہے کیا؟ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے، ہم ایمان کے سطح تک بھی نہیں پہنچے. ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ ایمان کی اصل سطح کیا ہے. اب کہتے ہیں نا ایک کلاس میں سمجھے سارے ہی بچے سپوز 100 مارکس لانا ہے آپ کو ایگزام میں، اور ایک کلاس ایسی ہے جس میں سبھی بچے جسٹ پاس ہو رہے ہیں، 25-35 مارکس، سبجیکٹ 25 مارکس پاسنگ ہے تو 26 28 29 30 اسی کے درمیان رہ رہے. تو اب اس کلاس میں اگر کوئی ایک ایسا بچہ آ جائے جو 100 میں سے 100 لائے گا تو پتہ چلے گا کہ مارکس لانے کی سطح اتنی اونچی بھی ہو سکتی ہیں کیا. دوسروں کو لگتا ہے کہ نہیں 100 کون لا سکتا ہے، یہ تو ہم 30 لا رہے ہیں، یہی بہت بڑی چیز ہے. ہماری کلاس کا سب سے بڑا ٹاپر جو ہوتا ہے وہ 30 مارکس لا سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی لا ہی نہیں سکتا. تو جو ٹاپر کی سطح ہوتی ہے، ٹاپر کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ 99.9% ہے. تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب دیکھیں گے کہ کوئی اور بھی کر رہا ہے اس طرح کا. تو آپ کے سامنے کہیں نہ کہیں وہ پوائنٹ ہونی چاہیے، وہ معیار ہونا چاہیے جو معیار تک بندہ پہنچنے کی کوشش کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان کا معیار ہے کیا اصل میں. جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے ایمان کا معیار، تو ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ وہاں تک پہنچے، اور کوشش کرتے بھی ہیں اور پہنچ بھی جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ معیار ہے کیا ایمان کا، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ رہے کہ یہاں تک بندہ پہنچے. تو یہاں پر یہ جو حوامیم کی صورتیں ہیں، جن کی بھی صورتیں چھوٹ گئی ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جا کے ضرور سنیں یا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے کہ میں اس کے شارٹ کر کے آپ لوگ کو ڈال دوں. کیونکہ اگر ایک سورے کے 10 پارٹس ہو رہے ہیں 10 گھنٹے آلموسٹ، تو پھر اس کو میں شارٹ کر کے ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے میں تو لے آؤں وہ صورتوں کو، تاکہ کم سے کم آپ لوگوں کو اس چیز کی سہولت ہو جائے کہ وہ اس کو سمجھ جائیں، کم سے کم سمرائز تو ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے. تو حروف مقطعات کے بعد میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی. یعنی کتاب جو ہے، کتاب سے مراد یہاں پر قرآن حکیم ہے، جس میں کسی مسئلے کو یہاں پر مبہم نہیں رکھا گیا، ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا ہے اس کو، بلکہ اس کو واضح کر دیا گیا ہے. اگر کسی ایک مقام پر اگر انسان کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو گیا، وہ دوسری جگہ پر اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی وہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اور پھر بعض چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی گئی، جیسے کہ سورہ نحل میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے یہ ذکر یعنی کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آیات الہی کی تشریح بھی کرتے ہیں، اور تشریح اور توضیح بھی من جانب اللہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. وحی مطلوع کون سی ہوتی ہے؟ جو قرآن پاک کی شکل میں لکھی گئی ہے، جو تلاوت کی جاتی ہے. اور غیر مطلوع ہوتی ہیں جو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، جو لکھی تو گئی ہیں لیکن ہم اس کی روزانہ کی تلاوت میں نہیں لاتے، لیکن وہ بھی من جانب اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے تمام احکامات وحی کے ذریعے سے ہمیں ہم تک پہنچائے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے. بس اتنا ہی فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سے کوئی چیز مرتب نہیں کی، خود اپنے سے کوئی چیز ہمیں نہیں سکھائی، بلکہ وہ من جانب اللہ ہی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع، پڑھی نہیں جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اکثر بنیادی عقائد اور اصولوں کو بڑے واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے. اگر غور کیا جائے تو ہر چیز انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا.
ہے نا. اللہ نے اس کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی قسم اٹھا کر اگلی بات کیا فرمائی ہے کہ آگے جو آیت سیکنڈ آیت اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اِنَّا بے شک ہم نے جعلناہ بنایا ہم نے اس کو, ٹھیک ہے, قرآن عربیًا قرآن عربی, لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو, کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اب دیکھیں کتاب مبین کی قسم کا جواب کیسے ہوگا. قسم وہی ہے جو یعنی کہ یہ جو آیت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اِنَّا جعلناہ قرآن عربیًا, بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے, اور اس کی حکمت یہ ہے کیوں عربی زبان میں نازل کیا, لعلکم تعقلون, تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بخوبی تعلیم دیں اور خود سمجھ سکیں اور دوسروں کو بھی تعلیم دے سکیں. قرآن کا عربی زبان میں نزول ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو پچھلی صورتوں میں بھی بیان کیا جا چکا ہے. اب دیکھیں جو سورہ شورى میں آیا ہے کہ اسی طرح ہم نے قرآن آپ کی طرف عربی زبان میں بھیجا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور گرد و پیش والوں کو ڈرائیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, اس نے تورات عبرانی زبان میں اتارا ہے, آپ سب کو پتہ ہے تورات عبرانی زبان میں تھا, اور انجیل سریانی زبان میں تھا, اور اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کسی دوسری غیر عربی زبان میں بھی نازل کرنے پر قادر تھے. ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ عرب مکے والے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن دوسری زبان میں آتا تو ہم مان لیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے, اور آپ کو تو کوئی اور زبان آتی نہیں ہے, اگر کوئی اور زبان میں اگر نازل ہوتی اور آپ اس کو وضاحت سے سمجھاتے تو ہم مان لیتے, یہ تو عربی میں آئی ہے تو آپ کی زبان ہے اپنی. صرف غیر ضروری اشکالات کے لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے وہ لوگ. یہی ہوتا تھا ان کو کہنا کہ اگر آپ کی زبان میں ہوتی, اب اگر کوئی اور زبان میں آتی تو کہتے ہمیں تو یہ زبان آتی نہیں ہے, آپ عربی زبان میں ہوتی تو ہم مان لیتے. تو ان کو ایسے ہی ایک بہانے بازی ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ کا پیغام کھول کر بیان کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم قریش کی طرف مبعوث فرمایا جو عربی زبان بولتے تھے, لہٰذا قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ اس کے اولین مخاطبین کون تھے؟ عربز تھے جو مکے والے تھے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. اب مثال کے طور پہ آپ لوگ ہیں, اولین مخاطب آپ لوگ ہیں. اب اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کے انگلش میں سنانا شروع کروں, کسی کو انگلش نہیں آتی, یا پھر میں آپ کو عربی میں سمجھانا شروع, میں مراٹھی میں سمجھانا, یا کوئی اور سی زبان چائنیز میں سمجھانا شروع کر دوں, میں جرمن میں سمجھانا شروع کر دوں, آپ لوگ کو ہی نہیں سمجھ آئے گا. اب میں کہہ لوں کہ اولین مخاطبین آپ لوگ ہیں, جو آپ سنیں گے اچھی طرح سے سمجھیں گے تو ساری دنیا میں آپ کو پھیلانا ہے جا کے اس پیغام کو. تو پھر میرا یہ وہ ہوگا, ٹارگٹ ہوگا کہ آپ میں سے ہر بندہ پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھ لے, پھر جب آپ سمجھیں گے تو آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے بات کو. آپ کے اندر ہی شک و شبہ رہا تو آپ کیسے آگے پہنچا سکتے ہیں اس بات کو؟ نہیں پہنچا سکتے. تو اسی وجہ سے میں کوشش یہ کروں گی کہ جس کو جو زبان آتی ہے میں اس کو اس زبان میں کھول کھول کر بیان کر دوں, بتا دوں. لیکن کیونکہ عربز تھے اور ان کو عربی زبان بہت اچھی طریقے سے آتی تھی, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے عربی زبان میں آپ کے پاس میں قرآن نازل کیا تاکہ پہلے اولین مخاطبین اس کو سمجھے اور پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد میں پھر اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے, کیونکہ وہ ان کی عین ذمہ داری تھی. اب آپ کو پتہ ہے صحابہ جو تھے عربی تو آتی تھی, سیکھ لیتے تھے سارا, اور پھر آگے جا کے سکھاتے تھے اور زبان دوسرے سیکھتے تھے صحابہ. سبحان اللہ, ہر جگہ کی زبانیں سیکھ کر ان کی زبان میں سکھاتے تھے اور ان کو عربی سے آشنائی کرواتے تھے. وہ اب ہمیں کیسے آ گئی؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمارے پاس وہ لوگ ہماری زبانیں سیکھتے تھے اور پھر ہمیں عربی سکھاتے تھے, اور اس طرح کراس کمیونیکیشن ہوتے ہوتے ساری دنیا میں زبان پھیل گئی. اور عربی زبان ایک ایسی ہے, قرآن کی زبان ایک ایسی ہے کہ ساری دنیا میں یہ قرآن عربی میں ہی پڑھی جاتی ہے. اب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں گے, نہیں پڑھتے نا, دیکھا ہوگا آپ نے. آپ اس کو انگلش میں پڑھیں گے کیا؟ جس کا بائبل ہے یا پھر تورات ہے یا انجیل ہے, یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں. ان کو تو سریانی اور عبرانی آتی بھی نہیں ہے. ابھی میکسیمم لوگوں کو ہیبرو نہیں آتی نا, آپ نے دیکھا ہوگا. سرائک ہوتی ہے میرے خیال میں, سریانی کو سرائک کہتے ہیں, اور ہیبرو لینگویج یہ لوگ نہیں پڑھتے. یہ لوگ تو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیا, تو ٹرانسلیشنز کے اندر ان لوگوں نے جو مرضی ہے وہ چینجز کر لی. اصل جو کتاب تھی اس کے اندر شاید کہ ممکن ہے کہ چینجز نہ کیا ہو, واللہ عالم, لیکن انہوں نے تبدیل کر لیا. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تبدل و تغیر کیسے نہیں آیا. انشاءاللہ
اب دیکھیں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی میں ہے الکتاب لدینا الکتاب لدینا ہمارے پاس لعلی البتہ بلند ہے حکیم حکمت سے لبریز، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے سبحان اللہ، اس کی اللہ سبحانہ وتعالی فضیلت فرما رہے ہیں کہ پھر اس آسمانی کتاب کی 3 اور صفات کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور وہ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہیں جو بلند مرتبہ اور حکمت آموز ہیں۔ تو کیوں کہا جاتا ہے ماں کو اس لیے کہ وہ خاندان کی بنیاد اور اولاد کے لیے جائے پناہ ہوتی ہے نا، اولاد کی جائے پناہ تو ماں ہی ہوتی ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ القریٰ شہروں کی ماں، الہدا ہدایت کی ماں کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ بنیاد ہوتی ہے، کوئی اساس ہوتی ہے، اصل چیز ہوتی ہے وہ، تو اسی لیے الکتاب کا معنی ایسی کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کی اصل اور اساس ہے، اور وہ وہی لوح محفوظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر قسم کے تغیر یعنی کوئی تبدیلی، چینجز، تبدل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ جتنی کتابیں آ گئی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی تحریف کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایڈیشن سبٹریکشن کو جو مرضی آیا ملا دیا، جو مرضی آیا ایڈ کر دیا، کچھ نہ کچھ چینجز کر دیا اس کے اندر، اور تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو تغیر، تبدل اور تحریف سے محفوظ ہے، اور ایسی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے جو خود اسی کے پاس ہے۔ عالم علم جو ہوتا ہے یعنی سارے جہان کا جو عالم کا علم جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اور وہ خود اسی کے پاس ہے، اور تمام کائنات کے جتنے بھی حقائق ہوتے ہیں، یہ جو کائنات کا ماضی اور حال اور مستقبل سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جو کچھ ہونے والا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، زمانے ہمارے لیے ہے، حال، ماضی، مستقبل یہ ہمارے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کوئی زمانہ نہیں ہے نا۔ ٹائم از انفینٹ، آپ کے اور ہمارے لیے زمانے ہوتے کہ گزرا ہوا کل، آج اور آنے والا کل۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے زمانے کھلے ہوئے ہیں، گزرا ہوا کل بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آج ہے، اور آنے والا کل بھی ایسے ہی جیسے کہ آج ہے، تینوں زمانے اللہ تعالیٰ کے لیے کھلے، اور تمام جو چیزیں ان میں واقع ہونے والی ہے، جو حالات ہے وہ تمام آسمانی کتابیں اس میں درج ہیں لوح محفوظ میں، اور اس حد تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ جہاں لوح محفوظ میں یہ الکتاب ہے وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے بجز اس کی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا علم عطا فرما دے۔ اسی دلیل کی بنا پر قرآن مجید کی دوسری صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ بلند مرتبہ کتاب ہے۔ علی جو کہا گیا ہے نا یہاں پر، لعلی اور حکیم تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔ تو دوسری صفت کیوں بیان کی گئی علی؟ کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، بلند ہے، اس کے اندر کوئی تغیرات نہیں ہو سکتے، کوئی تبدل نہیں ہو سکتا، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، یہ بڑی بلند کتاب ہے، سارے عالم کے اس کے اندر علم ہے، اور یہ اللہ کے پاس ہے، اس تک کہ کسی کی رسائی ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے یہ بلند مرتبے والی کتاب ہے۔ اور تیسری صفت کیا بتائی گئی ہے؟ تیسری صفت بتایا گیا ہے کہ حکمت آموز، مستحکم اور پختہ اور حساب شدہ کتاب، اسے کہتے ہیں حکیم۔ البتہ حکیم کا معنی مستحکم اور ہر قسم کے خلل سے محفوظ بھی آیا ہے، اور تمام مفہوم اور مطالب جو بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ دیکھیں اسی لفظ میں موجود ہے، اور قرآن پر صحیح معنوں میں صادق آتے ہیں، کیونکہ قرآن میں معنی کے لحاظ سے یہ حکیم ہے۔ اصل دیکھا جائے تو حکیم انسان کے لیے کہا جاتا ہے نا، کسی چیز کو کہتے ہیں حکیم، یہ ڈبہ حکیم ہے کہیں گے ہم، یہ باٹل حکیم ہے نہیں کہتے، لیکن قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے حکیم، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب نہیں ہے، کوئی بے جان چیز نہیں ہے، کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کو حکیم کہا گیا ہے، حکمت والی کتاب کہا گیا، کہ تو کتاب کے اندر حکمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں۔ افنضرب، آگے کی جو آیت ہے، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفون، کیا بھلا ہم چھوڑ دیں، افنضرب کہ ہم چھوڑ دیں، عنکم الذکر تم سے ذکر کرنا، صفحا درگزر کرتے ہوئے یا اعراض کرنے کی وجہ سے، ان کہ کنتم ہو تم قوماً ایک قوم، مسرفین حد سے بڑھنے والی،
بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے؟ یہ دیکھیں یہ آیت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر قرآن سے منہ موڑنے اور اس کا انکار کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر قرآن کو، جو کہ تمہاری بیداری اور توجہ کا سبب ہے، قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟ ہماری اپنی بیداری کے لیے ہو رہا ہے، ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں تو ہماری بیداری کے لیے اور ہماری توجہ کا سبب ہے، تم سے اس لیے واپس لے لیں کہ تم اسراف اور تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ تو یہ لوگ انکار کرتے تھے نا، مانتے نہیں تھے کتاب کو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس لیے واپس لے لیں کہ تم اس سے روگردانی کرتے ہو، اس کو اختیار نہیں کرتے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن حکیم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں، اللہ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ کیا ہم تمہیں نصیحت کرنے سے پہلو تہی کریں گے محض اس وجہ سے کہ ان کنتم قوم مسرفین، ایک اسراف کرنے والی یعنی حد سے گزرنے والی قوم ہو تم۔ اگر یعنی کہ اگر یہ نبی یا قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تم لوگ، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے تعلیم کے ذریعے، یعنی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں اس کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرنا ترک کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہیں ہر حالت میں نصیحت کی جاتی رہے گی۔ ہمارے جتنے بھی ہمارے پیغام ہے وہ پیغام پہنچاتے رہیں گے، جتنے انبیاء ہیں وہ تم تک پیغام پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پر اللہ تعالیٰ نے مخالفت کے باوجود، انسان کتنی مخالفت کر رہا ہے، مشرکین مکہ تو مانتے ہی نہیں تھے قرآن پاک کو، تمام مخالفت ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی فیورز کرتے ہیں، وہ بندہ ہمیشہ انکار کرتا ہے۔ ایک دن آپ بھی تنگ آگے کہو چھوڑو یار کیوں دو ان کو، یہ بندہ تو ہمیشہ انکار کرنے والا ہے، اس سے ہم کیوں جا کے اس کے ساتھ فیورز کریں، آپ چھوڑ دیتے ہیں کرنا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات گرامی کتنی پاک ہے دیکھیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ناشکرے، ہر منکر، ہر کافر، ہر روگردانی کرنے والے کے اوپر بھی نعمتوں کی بارش کو نہیں روکتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نکلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو کافر کو سورج کا ایک روشنی کا ایک بن بھی نہ دے۔ ہمیں سارے مومنین جو اقرار کرنے والے ان کو سورج دیں، ہوا دے، پانی دے، اور کفار جو ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ روکنا چاہے نعمتوں کو تو کون اللہ تعالیٰ کو کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سب کچھ دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نصیحت بھی فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ اس نصیحت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخالفت کے باوجود کیا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نزول قرآن کو موقوف نہیں کیا، رسولوں کے ذریعے سے پہنچاتے رہے، لہٰذا قرآن پاک بدستور نازل ہو رہا تھا۔ اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے اتمام حجت کر دے۔ اتمام حجت کسے کہتے ہیں؟ اگر قیامت میں کوئی بندہ یہ پوچھے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو تمام ہو گئی اس کے اوپر حجت پوری ہو گئی کہ تمہارے پاس رسول بھی آئے تھے، تمہارے پاس کتاب بھی آئی تھی، تمہیں نصیحت بھی کیا گیا اور بار بار نصیحت کیا گیا، حالانکہ تم انکار کرتے رہے لیکن تمہیں نصیحت کی جا رہی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے انکار کے باوجود، جو کوئی روگردانی کرتا ہے قرآن پاک میں، اس کے باوجود اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرما رہے ہیں، رسولوں کو بھیج رہے ہیں، تو یہ اتمام حجت کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ کل کو کوئی عذر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے کہ ہم جتنا روگردانی کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ میں، اور اس کا علم حاصل کرنے سے ہم جتنا پیچھے ہٹتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے نا، تو کل ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ احکامات جو قرآن پاک میں فرما دیے گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، تو جب ہمیں پتہ کوئی نہیں ہو، اس کا انکار کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت میں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، جبکہ رسول آ گئے، قرآن آ گئی، بلکہ اب تو موبائل کے کلک آف دا بٹن کے اوپر آپ کے پاس علم ہو گیا ہے کہ ایک بٹن دبائیں جوائن ہو جائیں کلاس، ایک بٹن دبائیں ریکارڈنگ سن لیں، سارے میں اپنا نہیں کہہ رہی ہوں، سارے نیٹ کے اوپر موجود ہے، کسی بھی جگہ آپ جا کے تفسیر سن سکتے ہیں، کسی بھی جگہ جا کے آپ فقہ سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہو گیا، کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، لوگوں کی جتنی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔
کہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے، کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ ہم تو کہیں پہنچ ہی نہیں سکے تھے، ہماری تو اتنی مصروف زندگی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا جانے کے لیے، ہم کہیں جا کے سیکھ نہیں پائے کیونکہ اتنے باہر اتنا زیادہ رش ہوتا تھا، ٹرانسپورٹیشن اتنا مہنگا تھا کہ ہم جا نہیں سکتے تھے، ہمارے پاس آٹو کے پیسے دے کے جانے ٹائم نہیں تھا، اور ہمارے اطراف میں کوئی معلمات موجود نہیں تھے تو ہم سیکھ نہیں پائے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے معلموں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا آپ کے، بلکہ کلک آف دا بٹن کے اوپر آ گئے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ بھی اتمام حجت ہی کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس عذر کو دور کر دیا، بس تمہارے پاس میں خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آ گیا ہے، لہٰذا اب تمہارا جو کوئی عذر بھی تمہارا وہاں پر لائق قبول نہیں ہوگا۔ اگر اب بھی حقیقت کو پہچان کر اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، وہ تمہیں سزا میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہے۔ صفح جو آتا ہے یہاں پر، یہ جو لفظ آیا ہے صفحاً، افنضرب عنکم الذکر صفحاً، صاد کے ساتھ میں صفحاً جو آیا ہے، یہ دراصل صف دراصل جانب اور کسی سائیڈ کے معنی میں آتے ہیں، اس کے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اب جیسے آپ کہہ لیں کہ چوڑائی کے لیے ہوتا ہے نا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں پہلے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پہل جو کہتے ہیں، یعنی کہ کیا ہم اس قرآن کو جو تذکرہ کا موجب ہے، ہمارے انسان کے تزکیے کے لیے آیا گیا ہے، ہمارے لیے نصیحت کے لیے آیا گیا ہے، تو اس کا موجب ہے تو تمہاری طرف سے دوسری جانب پھیر دے، یعنی کوئی دوسری سائیڈ، جیسے میں نے بتایا تو صفحان کہتے ہیں کوئی دوسری جانب کو ہم پھیر دیں، یعنی تمہارے پاس نہیں آئے یہ نصیحت کی باتیں بلکہ دوسری طرف پھیر دیں، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مصرف جو آیا ہے اسراف کے مادے سے ہے، جس کے معنی مصرفین جو آیا ہے نا، وہ مصرف اس کا اصل ورڈ ہے، اسراف کے مادے سے آیا ہے، جس کے معنی حد سے بڑھ جانا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنی عداوت، مشرکین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی تھے، تو ان کی دشمنی اتنی زیادہ تھی اور ان کی مخالفت اتنی زیادہ تھی، اس میں وہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ مخالفت اور دشمنی کی کسی حد کو نہیں پہچانتے تھے۔ کہتے ہیں نا حد سے بڑھ جانا جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ حدود کیا تھے کہ وہ اتنے حد سے بڑھ گئے تھے کہ اپنے فائدے کی چیز کو بھی نہیں دیکھتے، اس کو حد سے بڑھنا نہیں کہتے، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، یوزولی آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، کسی کی دشمنی میں انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اپنا فائدہ بھی چھوڑ دیتا ہے، کسی کی برائی کرنے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا انوالو ہو جاتا ہے وہ، کہ جسے ہوتا ہے نا دشمنی نبھانے میں خود ناشتہ نہیں کر کے گئے اس کو مارنے کے لیے، بھئی تمہارا نقصان تو ہو رہا ہے تو ہم نے کھانا تو کھا لو، بعد میں جا کے مارنا، اب بہت غصہ آ گیا تو کھانا ہی کھانا چھوڑ دیا کسی نے۔ اچھا چلیے یہ چیز ایگزامپل ہوتا ہے، بہت غصہ آ گیا کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے، کھانا کھانا چھوڑ دیا، کس کے اوپر نکال رہے ہیں غصہ؟ اپنے آپ کا نقصان کرنے سے کیا ہوگا؟ غصہ اگر کسی کے اوپر ہے تو ہمارا اپنا تو نقصان نہ کرے۔ تو یہ لوگ دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ نصیحت کی کتاب جب ان کے پاس آئی ہے اور نصیحتیں دن رات سنائی جا رہی ہیں، ڈر سنایا جا رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، وہ اس کو نہیں مان رہے۔ کیوں نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو قرآن سے کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ کہنے والے سے دشمنی تھی ان کو، تو وہ اتنے آگے بڑھ گئے دشمنی کے کہ ہم قرآن ہی نہیں مانتے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہ دونوں آیتوں کا ملا کے کر دیتے ہیں، وَمَا يَأْتِيهِ مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب دیکھیں وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی ارسلنا ہم نے بھیجے یا بھیجے ہم نے، من نبی میں سے نبیوں، یعنی نبیوں میں سے، فی الاولین میں، فی یعنی میں، اولین پہلوں، ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے۔ وما تأتیہم، اور نہیں آیا ان کے پاس، من نبی کوئی نبی، الا کانوا مگر وہ تھے، بہی اس کے ساتھ، یستہزئون استہزاء کرتے یعنی مذاق اڑاتے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے، ان کا کام ہی تھا مذاق اڑانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے ایک شاہد کے طور پر بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ہر درم منکرین کو تنبیہ اور تحدید کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر لیکن محکم انداز میں فرما دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے گزشتہ قوموں میں، اب یہ لوگ انکار کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کا انکار، پیچھے آیت میں اگر تم انکار کر دو گے تو کیا ہم تمہاری طرف کوئی نصیحت کی کتاب اور رسول نہیں بھیجیں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، حالانکہ تم مصرف ہو، مصرفین میں سے ہو، حد سے آگے بڑھنے والے سے، لیکن تمہارے اوپر اتمام حجت کی جا رہی ہے، تمہارے اوپر حجت کو پورا کیا جا رہا ہے، اور تمہارے پاس رسول بھی بھیجے جائیں گے، تمہارے پاس کتابیں بھی بھیجی جائیں گی، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ضرور بھیجے جائیں گے، تاکہ تم قیامت میں سوال نہ کرو، حجت نہ کرو۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے پچھلے قوموں میں ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر یہ کہ اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس قسم کے مخالفین مذاق اور تمسخر، ان کا جو لطف الہی سے ہرگز مانے نہ ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کون سا مانا انہوں نے؟ نبی آنے پر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی جا رہی، اور جو مشرکین ہیں ان کی ہر درمی اور ان کے جو منکرین ہیں ان کو تنبیہ اور تحدید کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت ہی محکم انداز میں فرما رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے، تم سے پہلے لوگ بھی تھے بہت سارے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ایسے ہی مذاق اڑایا تھا۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے گزشتہ قوموں میں ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب اس قوم کے مخالفین مذاق اور تمسخر اور لطف الہی سے ہرگز مانے نہ ہوئے۔ یہ وہ فیض الہی ہیں جو پہلے سے اب تک، یعنی ازل سے اب تک، ہمیشہ سے لے کے اب تک بھی جاری اور ساری ہے، اور ایسی سخاوت ہے جو تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کے لیے یکساں ہیں۔ کتنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے سخی ہے کہ انسان کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی سخاوت کو کبھی بھی کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے کم اور زیادہ نہیں کی، سب کے لیے یکساں ہے، بلکہ اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق ہی رحمت کے لیے فرمایا ہے، پیدا ہی ان کو رحمت کے لیے فرمایا ہے۔ نافرمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بارش ان کے اوپر کرنی ہے، اسی وجہ سے ان کو پیدا فرمایا کہ تم نافرمان ہو چاہے فرمانبردار ہو، دنیا میں تو تمہارے لیے یکساں ہے سب کچھ، لیکن جو بھی ہوگا وہ آخرت میں تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جو کچھ ملنا ہے ملے گا، نہ ملنا ہو وہاں پر تمہارا نقصان ہوگا۔ اسی لیے تمہاری روگردانی اور ہر درمی کبھی اس کے لطف و کرم کی سد راہ نہیں بن سکتی، یعنی رکاوٹ نہیں بن سکتی تمہاری نافرمانی۔ سبحان اللہ، لوگ دیکھیں، اسی سے نقطہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و کرم ہے کہ ہمارے اوپر تو بڑی بے نیازی، ہمارے اوپر تو بڑی نوازشیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو کافر کے اوپر بھی ہے۔ اگر ایک انسان یہ سوچے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا فرمانبردار ہوں، اسی وجہ سے میرے اوپر رحمتیں اور نعمتوں کی بارش ہو رہی ہیں، تو وہ کیا جو دوسرے کفار ہے، کیا کفار مکہ تھے، کفار قریش تھے، یا یہودی تھے یا نصرانی تھے، کیا وہ لوگ نافرمان ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بادشاہت چھین لی؟ نہیں، وہ بھی بادشاہ تھے، وہ تو اور زیادہ عیش و آرام میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ زندگی سخت تھی بنسبت ان کی، وہ تو بڑے عیش و عشرت میں تھے، بادشاہوں کی طرح کھاتے پیتے مزے میں، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے۔ تو یہ معیار جو ہوتا ہے عطا کا اور کوئی چیز کی تنگی کا، یہ معیار اللہ کی رضا کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں سب کو دے کے رکھا ہوا ہے، کافر اور مشرکین کو بھی دے کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں ان گناہ گاروں میں نہ فرمائے، شامل نہ فرمائے جس کے لیے نعمتیں ایک ڈھیل کی طرح دی گئی ہیں۔ نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بے شک ملتی ہیں، لیکن کسی کسی کو ڈھیل کے طور پہ ملتی ہیں، کسی کسی کو نعمت کے طور پہ ملتی ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ کہ ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے، ہمیں نعمت کی شکل میں دیا گیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ میں دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمرے میں آ گئے کہ ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنا رسا کھینچے گا تو منہ کے بل گر پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری روگردانی اور ہر درمی کبھی اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لطف و کرم کی سد راہ، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو بھی مایوس اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حق سے روگردانی اور خواہشات نفسانی کی پیروی آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ زمانے قدیم سے چلی آ رہی۔ آج یہ لوگ استہزاء نہیں کر رہے ہیں، آج یہ لوگ انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ تو پہلے سے ایسے ہی تھا۔ پہلے کے زمانے تو نہیں دیکھے تھے نا صحابہ نے، لیکن کیونکہ قرآن پاک ام الکتاب ہے، اسی وجہ سے اس میں تمام کتابیں ہیں، تو پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے روگردانی کرنے والے موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر روگردانی کر رہے ہیں تو آج کر رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے کرتے رہتے تھے۔